وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المسلمون إخوة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق اللہ کی طرف سے لازم ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، اسے ذلیل نہ کرے، اسے بے عزت نہ کرے۔ احتقار المسلم، مسلمان کو حقیر جاننا، یہ انتہائی سنگین غلطی اللہ کے ہاں جرم ہے، جو کہ اس معاشرے کے اندر بہت عام ہے۔ یعنی کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ ایک طرح سے قلبی مرض ہے، دل کی بیماری ہے، اور یہ وہی شخص اس بیماری کا شکار ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک دوسری بیماری تکبر ہوتا ہے۔ جس میں خود تکبر ہو وہ دوسروں کو ذلیل سمجھے گا، حقیر سمجھے گا، حقارت کی نظر سے دیکھے گا۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ، وہ اسے دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا اس کے ساتھ، ولا یکذبہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ نہیں بولتا، ولا یخذلہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، یعنی جب اسے مدد کی نصرت کی ضرورت ہو تو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، فرمایا ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر تین چیزیں حرام ہیں، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے۔ مال، خون اور عزت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ معنی کیا ہے کہ وہ اگر کسی دوسرے مسلمان کی مال کو لینے کی کوشش کرے گا ناجائز طریقے سے تو حرام کر رہا ہے، اس کی جان لینے کی کوشش کرے گا ناجائز طریقے سے حرام کر رہا ہے، اس کی عزت خراب کرے گا تو بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور پھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اشارہ اپنے سینے کی طرف کیا اور اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ تقوی کسی لباس کا نام نہیں ہے کہ بزرگوں جیسا بڑا خوبصورت لباس پہن لے بندہ اور اندر سیاہ ہو تو وہ یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کسی شکل اور حلیے کا نام بھی نہیں ہے، تقوی یہ ہے کہ دل متقی ہو جائے، دل اللہ رب العزت کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ ڈرنے لگ جائے، دل متقی ہے تو پھر بندہ متقی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا تقوی یہاں ہے، اور آخری جملہ بڑا قابل غور ہے، اچھائی اور برائی کا فرق یہ جملہ کر رہا ہے۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں تو اچھائی اور برائی کا پیمانہ ہی بدل گیا ہے۔ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں ممکن ہے کہ میں ان چیزوں کو اچھا کہوں، آپ کہیں نہیں بری ہیں، یا آپ اچھی کہیں کوئی تیسرا کہیں نہیں یہ بری ہیں۔ تو اچھائی اور برائی کے بارے میں بھی کنفیوژن ہے، اچھے اور برے کے بارے میں بھی پریشانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ جملہ فرق کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان یحتقر اخاہ المسلم، فرمایا بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ جس میں یہ چیز پائی گئی کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، بولیں اچھا ہے کہ برا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کی برائی کے لیے یہی کافی ہے۔ اب دیکھیں اس میں عام بات ہے، ہو سکتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو سکتا ہے وہ روزے بھی رکھتا ہو، لمبی تراویح بھی پڑھتا ہو، قرآن مجید پڑھتا یا سنتا بھی ہو، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، حقیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟
اپنے سے کم تر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، حقیر بے قیمت سمجھنا۔ اب اسے آسان میں کیسے کروں؟ کسی مسلمان کو وہ حقیر سمجھتا ہے اس کے کم پیشے کی وجہ سے، اس کی ذات کی وجہ سے، کاسٹ جسے آپ کہتے ہیں، قومیت کی وجہ سے، اس کے گھر کی وجہ سے، اس کے محلے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے۔ اگر وہ حقیر سمجھتا ہے تو حضور نے فرمایا یہ برا ہو سکتا ہے، اچھا نہیں ہو سکتا۔ مفہوم حدیث کا یہی ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک، حضور نے فرمایا ما من امرئن یخذل امرأ مسلما، کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو بے یار و مددگار اکیلا چھوڑ دے، اور کہاں چھوڑ دے اکیلا؟ فی موضع تنتہک فیہ حرمتہ، فرمایا کسی ایسی جگہ پہ اکیلا چھوڑ دے جہاں اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا تھا، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، اور کسی ایسی جگہ پہ اکیلا چھوڑ دے جہاں اس کی عزت کم کی جا رہی تھی۔ بیٹھے تھے ساتھی، گپ شپ لگا رہے تھے، ایک کو نشانہ بنا لیا اپنی جگتوں کا، ایک کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، تو یہ پاس بیٹھا تھا چپ کروا سکتا تھا، اس نے چپ نہیں کروایا، چپ ہو گیا۔ اس نے مدد نہیں کی اس بھائی کی جس کو ذلیل کر رہے تھے، خاموشی سے مزے لیتا رہا، یا پھر خود بہتی گنگا کے ساتھ بہنے لگا۔ ہوتا ہے نا، یہ کلاس کا فرق ہے، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ فلاں کلاس ہے۔ ایک کلاس کے لوگ بیٹھے، کوئی ماڑا بندہ آ گیا ہے، اس کی سارے ضلالت کریں گے، سارے اس کی مل کے بےزتی کریں گے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو کہے نہیں یار کیوں اس کی بےزتی کرتے بیچارے، وہ روکے گا نہیں۔ حضور فرماتے جس نے کسی مسلمان کی ایسے موقع پہ مدد نہ کی، اسے اکیلا چھوڑ دیا، اس کے حق میں نہ بولا، الا خذلہ اللہ فی موضع یحب فیہ نصرہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے ایسی جگہ پہ اکیلا چھوڑ دے گا جہاں وہ چاہے گا میری رب مدد کرے، رب نہیں کرے گا۔ آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسے مقامات پر زندگی میں آتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اللہ فقیروں کو امیر کر دیتا ہے، امیروں کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے کسی کا بس نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزار نہیں سکتا، وہ چاہے تو ایک منٹ میں فیصلے کرتا ہے۔ جب ہمیں مدد کی ضرورت ہو، وہ جو کل مددگار نہیں بنا آج وہ چاہے گا مددگار مل جائے، اللہ فرماتا ہے ہم نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے یہ وعدہ ہے، فرمایا ہم اس کی مدد نہیں کریں گے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوسرے مددگار بن جانے والے کے لیے بھی ارشاد فرمایا۔ چار دوست بیٹھے تھے، ایک کو ذلیل کر رہے تھے، وہ ماڑا تھا، وہ کمزور تھا، وہ حقیر اس کو سمجھ رہے تھے، اس نے کہا چھوڑو یار، کلمہ پڑھتا ہے حضور کا، بھائی ہے ہمارا، غلام ہے سرکار کا، کیوں بےزتی کرتے ہو اس کی، کیوں ذلیل کر رہے ہو اسے، جانے دو۔ اچھا اس نے چپ کروا دیا، مدد کی اپنے بھائی کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَمَا مِنْ إِمْرَئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَحَقُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، حضور نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسی جگہ پر جہاں دوسرے مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو، اس کی حرمت پہ، اس کی عزت پہ حرف اٹھایا جا رہا ہو، اس نے اپنے بھائی کی مدد کی اور چپ کروایا، جیسے بھی وہ مدد کر سکا اس نے مدد کی۔ حضور فرماتے ہیں الا نصرہ اللہ فی موضع یحب نصرتہ، حضور فرماتے ہیں جب اسے مدد کی ضرورت پڑے گی رب آپ مدد فرمائے گا۔ جب اسے مدد کی ضرورت پڑے گی اسے کہنا نہیں پڑے گا کوئی ہو میرا مددگار۔ اللہ فرماتا ہے مدد کی ضرورت ہو مسلمان کی تو ماڑے ویڑے اوکھے ویڑے اس کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد خود فرمائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے، تم کر سکتے تھے اور مزے لیتے رہے، بچا سکتے تھے عزت کسی بھائی کی، نہیں بچائی، ہاتھ نہیں روکا کسی کا، بات تک نہیں کی۔ یقین کریں ایسی بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک کو ذلیل کیا جا رہا ہے ویڈیو بنا کے، آج یہ حالات ہے نا، ویڈیو بناتے ہیں فٹافٹ، جلدی سے پہلے نمبر پہ موبائل نکال کے اگلے کو ذلیل، ہمیشہ کی ضلالت اس کے گلے ڈال دو۔ چلو غلطی ہو بھی جاتی ہے، کوئی کرتا بھی ہوگا غلطی، مگر غلطی کی سزا یہ تو کوئی نہیں نا، یہ تو کہیں سزا۔ آپ بتائیے اسلام پڑھیے، تعلیمات اسلام پڑھیے، شرابی ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو کوڑے مارے جائیں، یہ تو کوئی نہیں، بنشر کرو۔
نشر کرو کہ زندگی اب گزار ہی نہ سکے، اس کو سزا ہے، سزا دینے کے بعد اسلام حق دیتا ہے اب اچھے سے زندگی انسانوں کی طرح گزارو، تم بھی باعزت زندگی گزار سکتے ہو اب سزا پانے کے بعد۔ نیکی کا اصلاح کا موقع دیتا ہے، یہ تو کوئی موقع نہیں نا بھائی، وہ آ جاتے ہیں مائک لے کے، میں کیا کہوں اب ان کو، جن کی روزی روٹی ایسے عزتیں اچھال کے چلتی ہے، یہ جو میڈیا والے ہیں آپ نہیں دیکھتے، یوٹیوبرز خاص طور پہ، ان کی تو روزی روٹی مسلمانوں کو ذلیل کر کے چلتی ہے، مائک پکڑ کے، ہاں جی کیوں کیتا ہی، اسے بھی پتا ہے غلط چھتر پڑ گئے ہیں اسے، اب کیا پوچھ رہے ہو کیوں کیا ہے، مزے لے لے کے پھر سوال کریں، کیا مرد ہو کیا عورت ہو۔ میں مجرموں کا حمایتی بالکل نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو جرم کرتے ہیں وہ بالکل صحیح کرتے ہیں، ہرگز نہیں، میں کہتا ہوں جو جرم کرتا ہے اسے سزا دیں، لیکن یہاں سزا کوئی نہیں ہے، بس انٹرویو ہے، سزا کوئی نہیں ہے، بس ویڈیو ہے، سزا کوئی نہیں، بس ضلالت ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا، یا اس نے جیسے تیسے کو اچھا وکیل کیا اور جان چھڑا لی، لیکن جان چھڑانے کا فائدہ کوئی نہیں اب، کیونکہ اسے ذلیل اتنا کر دیا گیا کہ اب وہ عزت سے دنیا کے کسی کونے میں زندگی گزار نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے کہنے سے اگر کسی کی عزت بچتی ہے تو بچا لی جائے، ہمارے بات کرنے سے اگر کسی کی عزت محفوظ رہتی ہے تو بات کی جائے، خاموش نہیں رہنا، اگر خاموش رہے حدیث پاک بتا رہی ہے اللہ ایسے وقت میں اکیلا چھوڑ دے گا جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑے گی، اور ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ ہماری مدد نہ کرے، سب چاہتے مدد کرے تو ہمیں مدد کرنی ہے پہلے۔ تیسری حدیث اب میں بتا رہا ہوں، جسے ہم بعض اوقات حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں بالکل نہیں پتا اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے۔ اپنے طور پہ اپنے آپ کو سپیریئر اچھا سمجھ کے، دوسرے کو حقیر سمجھ کے، گالی گلوچ بھی، بکواس بھی، صبح اٹھے تو گالیاں شروع کر دیں، شام تک گالیاں دیتے رہے، لیکن گالیاں اسے دینی ہیں جو ماڑا ہے، جدے کپڑے سونے، جدہ بڑا ہوتا ہے انہوں کدی گال سی نہیں کٹ دے، پکی بات ہے۔ ہم یہاں دیکھیں ایک شخص اگر غریب آدمی جھاڑو لگانے والا، اس کو گالیاں بھی دیں گے، بے عزت بھی کریں گے، اسی جگہ پہ اسی بندے کے سامنے اگر آ جائے وردی پہن کے پھول لگا کے تو بالکل سر کہنا شروع کر دیں گے، ایک منٹ میں لہجہ بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم عزت تو کرتے ہیں مگر کسی اور شے کی کرتے ہیں، کسی اور شے کی، پیسوں کی عزت کرتے ہیں، اچھے کپڑوں کی عزت کرتے ہیں، اچھی گاڑی کی عزت کرتے ہیں، اچھے لباس کی اور اچھے منصب کی عزت کرتے ہیں، ہم کلمے کی عزت نہیں کرتے بھائی۔ نسبت کلمہ، نسبت سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ایک مومن کو میسر ہے اس کی نہیں کرتے۔ کاش کہ اس کلمے کی عزت کرتے، ماڑا ہے تو کیا ہوا، غریب ہے تو کیا ہوا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، کلمہ تو یہ بھی مدینے والے کا ہی پڑتا ہے نا۔ کاش کہ یہ خیال پیدا ہو جائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہ سمجھیں اسے، یہ تکبر کی نشانی ہے کہ مسلمان اپنے سے جو درجے میں کم ہوتا ہے، بظاہر جو کم ہوتا ہے اسے حقیر جانے، یہ تکبر ہے، یہ شیطنت ہے جو اس کے دل میں رچی بسی ہوتی ہے۔ وہ زبان سے کہتا نہیں ہے کہ میں متکبر ہوں، وہ کہتا نہیں میں تو بڑا عاجز مسکین ہوں، میرے نال ہوتے مسکین بندہ ہی کوئی نہیں، لیکن عمل دیکھو تو فرعونیت والا۔ فرعونیت کسے کہتے ہو؟ ہم پلہ لوگ ہوتے ہیں، امیروں کے سامنے تو ویسے ہی بگی بلی بن جاتا ہے نا، اسے تو بننا ہی پڑنا ہے، ٹکر کا بندہ ہو اس کے سامنے کیا وہ اکڑے گا، وہ اگلا اس سے بڑا امیر ہو سکتا ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے، تو جو ہم پلہ ان کے سامنے کیا بندے کی اصلیت کھلتی ہے، اصلیت کھلتی ہے کسی ماڑے کے سامنے، نقاب اترتا ہے کسی کمزور کے سامنے، نقاب اس کی سچائی کا، اس کی عاجزی کا، مسکینی کا جب وہ بنا ہوا ہے، یہ نقاب اس وقت اترے گا جب وہ سلام کرے گا کسی مسکین کو، ایک ہاتھ سے کرتا ہے کہ دو ہاتھوں سے کرتا ہے، سلام لینا بھی ایک اینڈ کر کے نہیں ہے، اس میں بھی تکبر، اظہار، باڈی لینگویج بتا رہی ہے یہ تکبر ہے، بھرا پڑا ہے تکبر۔ جھک جاؤ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عاجزی کرتا ہے رب اسے اور سر بلند فرماتا ہے۔ آئیے بظاہر ہم جسے حقیر اور کمزور سمجھتے ہیں یا ذلیل سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں ان کی کرنے دنیا تھی، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اے درخت اتنے چڑھ جاؤ، درخت پہ چڑھ جاؤ، کوئی کام تھا۔ حضور نے اس کام کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا درخت پہ چڑھ جاؤ، وہ چڑھ گئے۔ جب وہ چڑھ رہے تھے تو جو تیبند شریف تھا وہ پنڈلیوں سے ہٹ گیا، پنڈلیاں نظر آنے لگی، باریک باریک پنڈلیاں، بالکل باریک باریک پنڈلیاں۔ جسمانی ساخت پہ بھی لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی لوگ کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ جسمانی کمزوری، جسمانی ساخت، تیرا تو کوئی روڑا ہی نہیں، حقیر سمجھنا، میرا جسم خوبصورت ہے تو تیرا کیوں نہیں، بھائی اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب اس کی پنڈلیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات صحابہ نے دیکھی تو ہنس پڑے گی، انہیاں پتلیاں پنڈلیاں، اینا باریک، مسکرا پڑے صحابہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو، مسکرائے کیوں؟ پھر حضور نے جانا، پتا تھا کہ وہ کیوں مسکرا، فوراً فرمایا لرجل عبد اللہ اسقل فی المیزان یوم القیامت من احد۔ حضور نے فرمایا یہ پنڈلیاں، اے پنیاں جنہاں نو تسی کمزور پہ سمجھ دے ہو، یہ باریک باریک پنڈلیاں، سنو فرمایا قیامت کے دن اگر ان پنڈلیوں کو میزان پہ رکھا جائے، ان باریک سی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ جسے کمزور سمجھتے ہو، جسے کم تر کم قیمت سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں پتہ نہیں کتنا وزن ہے اس کا، کتنا مقام اور رتبہ ہے اس کا۔ مت سمجھے کسی کو حقیر، ذلیل نہ سمجھیں، اس کی ظاہری حلیت کو دیکھ کے نہیں، سر میں گرد پڑی ہوئی ہے کوئی پوچھتا نہیں، ہم کمزور سمجھنا، ذلیل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پاس بٹھائیں۔ اب اچھا ایک بندہ اگر چاہے نا کہ میں دیکھوں کہ میرے اندر واقعی عاجزی ہے کہ نہیں ہے، ماڑے بندے کے ساتھ بیٹھ کے زمین پہ روٹی کھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عرشوں کے مہمان ہیں، حضور بالکل آر محسوس نہیں کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، خادموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسے ہم نے بلا دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، نوکراں تے خادماں دی ٹیبل جڑی کھانے دی ٹیبل تے ہے ہی نہیں، زمین تے بیٹھ کے کھانا ہے، ٹیبل تے ذرا تگڑیاں بندریاں دی ہے۔ اب میں نام کسی کا نہیں لیتا، میں ایویں کو غصہ ہی نہ کر دے، بس چودھری کیوں آکھے، لفظ چودھری میں بڑا ڈر کے بول رہا ہوں نا، تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں یہ فرق کیوں ڈالا ہم نے، کیا کیا شان میں کمی آ جائے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکین کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے، دل میں عاجزی ہو تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخری حدیث اور بات مکمل کرتا ہوں، بعض اوقات جسے ہم کمزور سمجھ کے ذلیل سمجھ رہے ہیں یا حقیر سمجھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب اشعث مدفوع بالابواب، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کتنے ہی ایسے ہیں جو پراگندہ حال، ایسے بے حال ہوتے ہیں کوئی پاس بٹھانے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ مدفوع بالابواب، جس دروازے پہ چلے جائیں لوگ دھکے دے کے نکالتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لوگ ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ذلیل سمجھ رہے ہیں، کم قدر اور کم قیمت سمجھ رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس اچھے کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس اچھا گھر ہے، نہ اچھی گاڑی ہے، وہ عام سی سادہ سی زندگی گزارتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ رب تو رب ہے، وہ جس کو جو مرضی دے، کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ کپڑے تو میرے اچھے تھے، مقام اس کا بلند کیوں ہوا؟ گاڑی تو میرے پاس بڑی تھی، عزت اس کی زیادہ کیوں ہے؟ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے کئی ہوتے ہیں جن کو دروازوں سے دھکے دے کے نکالا جاتا ہے، وہ مشورہ دیں تو کوئی مشورہ ہی نہیں سنتا، وہ سفارش کریں تو سفارش قبول ہی نہیں ہوتی، وہ کسی کے بارے میں جا کے بات کریں تو ان کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن فرمایا اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے، مفہوم حدیث کا، لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ قسم کھا کے کوئی بات کر دیں، جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے رب وہی کر دیتا ہے، جو وہ کہتے ہیں رب کر دیتا ہے، جو وہ قسم کھا کے کر دیتے ہیں، زبان سے نکال دیتے ہیں، اللہ ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ کہہ دیں اللہ دی قسم آج بارش ہو جانی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی قسم پوری کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ یہ اس بندے کی عزت بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے جو ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہو
اور اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ ایدی کی حیثیت ہونی ہے، ایدی کون گل سنے گا، ایدی کنے گل مننی ہے، جس کی کوئی بات ماننے والا نہ ہو، ممکن ہے رب کے ساتھ اس کا ایسا حسین تعلق ہو جو وہ کہتا جائے رب وہ کرتا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دیکھ کے کہ کپڑے ماڑے ہیں، یہ دیکھ کے کہ عہدہ منصب کوئی نہیں، یہ دیکھ کے کہ کاسٹ قومیت کیا ہے، اور یہ دیکھ کے کہ کام کیا کرتا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہمارے پاس فرشتہ کوئی نہیں آتا جو ہمیں بتائے کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ قیامت کے دن ہو سکتا ہے ہم نے کان پکڑے ہوئے ہوں اور ٹہلتا ہوا وہ جنت میں جا رہا ہو۔ اس لیے عزت کریں، اور عزت حضور کی نسبت کی وجہ سے، عزت کلمے کی وجہ سے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم صل علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا